بچوں اور عورتوں کے پاس رہو گی حفاظت کے لیے۔ مولا کائنات پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میری مثال اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیج کر گئے تھے، لیکن یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بھائی، لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ اسی اپنے بڑیاں کو سنیا ہوا میرے بعد نبی، بولو میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک ہی فرمان۔ میں صرف اس کے اوپر زیادہ اس کو طول نہیں دوں گا، میں عقیدہ اہل سنت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالی وہ ہیں جو صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور میرے امام نے بڑا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ یہ شعر تو ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مولا گلبن، مولا گلبن فرماتے ہیں کہ ایک سادی سی مثال دوں، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات ایک درخت اور اس کی جو چھاں ہے وہ سیدہ زہرا ہے۔ صفت کہتے ہیں، اور صفتیں دونوں حسنین کریمین طیبین طاہرین، صفتیں یہاں پھول کہ مولا مولا شیر خدا ایک درخت ہے، سیدہ زہرا پاک اس کی چھاؤں ہے، اور امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ کیا ہیں؟ پھول اور کلیاں ہیں۔ آگے والا ذرا عقیدہ سنیے، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ تو بڑا آسان سا شعر ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یمن کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہاں پر ایک بندے لفظ بول دیتے ہیں جھوٹا نبی۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں لفظ بولنا چاہیے، جھوٹا نبی۔ جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی سچا ہی ہوتا ہے، وہ قذاب ہے نا، قذاب نبی نہیں، نبی قذاب ہے۔ ایک شخص نے یمن کے اندر جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس بندے کے قبضے میں آئے، انہوں نے کہا جی میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا کون ہے آپ۔ کہا محمد کون ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ جب بھی ایسی گفتگو، جب کہتا نا میں کون ہوں تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا تو کون ہے؟ محمد کون ہے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور آیات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب پوچھتا نا میں کون ہوں تو آپ ایسے کان کے اشارہ کر دیتے ہیں کہ مجھے سنتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کیا گیا جی؟ ان کے لیے آگ کو تیار کیا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے لیے گلے گلزار بن گئے۔ دور ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑی آواز ہے نہیں، کمزور کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق اعظم عمر ہوتا۔ فرمایا میری عمر کی سختی میرے رب کو بڑی پسند ہے، اور فرمایا میرا عمر جب بھی گفتگو کرتا ہے فرشتوں کی بولی میں گفتگو کرتا ہے۔ تو دور ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی کو انہوں نے چھوڑ دیا، جب آگ نے ان پر اثر نہ کیا، جب واپس تشریف لائے تو ان کو مسجد نبوی شریف میں دیکھا۔
تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی انجان بندہ آتا اسے پوچھتے بھئی کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے، تمہارا ایڈریس کیا ہے، کہ کہیں کوئی دشمنی نہ آ جائے۔ اور انہوں نے کہا جی کون ہو؟ کہنے لگا جی میں یمن سے ہوں۔ آپ نے کہا یمن میں ایک ہمارا یار رہتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ وہ مسلم خلانی جی ہیں، انہوں نے نظریں جھکائیں اور جواب کوئی نہیں دیا، تو فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے کہیں وہ تو ہی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہیے، کہیں وہ تو ہی تو نہیں ہے؟ تو نظریں جھکائی، فرمایا حضور میں ہی ہوں۔ تو آپ نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر نے جیتے جی ان مقدس چہرے کی زیارت کر لی جن پر آگ اس طرح گلو گزار ہو گئی تھی جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر گلو گزار ہو گئی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تشریف لانا ہے نا، لانا ہے، اور آپ نے نبی بن کر نہیں آنا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کی نبوت سلب ہو جائے گی، نبی رہیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اب یہ مسئلہ علماء تقریریں کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلائل دیتے ہیں، بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں، ہزارہ دفتر بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا کیسے ہے وہ ذرا توجہ۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، تو بچوں کو کہیں بیٹا ہمارے نبی آخری رسول ہیں۔ ان کو سکول چھوڑنے کے لیے جائیں، سائیکل پہ ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، رکشے پہ ہو، ان کو جاتے بتائیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے جائیں تو ان کو یہی سبق سکھائیں، بیٹا ہمارے نبی حضور کے بعد نبی۔ تو جب بچہ بچپن سے پکا ہو جائے گا نا، تو پھر جتنے مرضی قادیانی مرزئی اور جتنے مرضی یہ سیکولر لبرل جتنے مرضی دلائل دیتے ہیں، وہ کہے گا نا ہمارے نبی آخری نبی، حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا، حضور کے بعد نبی۔ اور جو ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے نا، مجھے زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے دیکھ کہ دنیا جس کو خادم حسین کے نام سے جانتی ہے، سائیاں پھر کانڈتے نہیں نہ لگن دیتی، سائیاں کانڈتے نہیں نہ لگن، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے، آستانے، یہ میرا ایک جو ہے وہ موضوع ختم ہو گیا۔ آستانے ہمیشہ سے علم و حکمت، معرفت، تصوف، حقیقت کے مراکز رہے، لیکن جب ان آستانوں کی جگہ گھوڑوں نے لے لی، کتوں نے لے لی، شیروں نے لے لی، لکی رانی سرکس نے لے لی، ناچ گانے نے لے لی، تو جہالت رقص کرنے لگی، مدرسے ویران ہو گئے، علم کے دریا لگی گئی۔ سنیے سنیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب ایک طالب علم پڑھنے کی غرض مدرسے کی طرف جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چودھری کا پتر ہے یا کمی کا پتر ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گوشت کی کرنڈی یا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے یا پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاؤں میں جوتے کس طرح کے ہیں، فرشتہ کوئی پروٹوکول، کوئی حسب نسب نہیں دیکھتا، وہ فقط یہ دیکھتا ہے رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتا ہوں۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر ایک طالب علم توجہ میری طرف دی، اگر ایک طالب علم جب علم پڑھتا ہے اور اس وقت واقعہ ہو جاتی ہے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کو یہاں بھی علم پڑھا ہو۔ تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے۔ یہاں آج لوگ کہتے ہیں علم بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، اے جڑے بہت ہی علم پڑھ جاندے ہیں نا پھر گمراہ ہو جاندے ہیں۔ سلطان بہو کو کون نہیں جانتا؟ آپ فرماتے علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔
فرمایا علم کے بغیر جو کہے میں فقیر ہوں میں ولی ہوں وہ تو کافر ہو کر مرے گا. لیکن علم کون سا؟ علم نافع. اور علم نافع کون سا ہے؟ وہی جو عقیدہ اہل سنت پر ہو. اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سب کو جانچا، سب کی طرف گیا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی طرف گیا، سب کی طرف، ان کی طرف گیا. لیکن کیا نچوڑ کیا نکالا؟ کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، کسی کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے. ایک واحد اہل سنت ہیں جو سب کا احترام کرتے ہیں. بات ہے سخت، لیکن استاذی المرتبت علامہ خادم سیدی صاحب دنیا کو یہ پیغام دے گئے، کہتے چلے ہو اس امت نو حضور دے پیشاب مبارک تک رہنا چاہیے. آل و صحاب تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہاں تک رہیں گے تو ایمان سلامت رہے گا. اور یہاں پر تحقیقات نہیں ہیں. آج نعرے لگاتے ہیں جی دماد مستقل اندر علی کا پہلا نمبر، دماد مستقل اندر صدیق کا پہلا نمبر. تجھے کس نے کہا ہے کہ تکڑی لے کے تولنا شروع کر؟ اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے یہاں پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے واقف ہے صاحب؟ جانتے ہیں صاحب؟ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب کے اندر اس کو کوٹ کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین نانا جان کو دیکھا کہ آپ نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. میں نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو تو ہر کوئی گود میں اٹھاتا ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. سرور کونین کی حدیث اگر علم سریا کے مقام پر بھی ہوتا، وہ 6 طرح کو جرم ہوتا ہے، اگر علم سریا کے مقام پر بھی ہوتا تو فرمایا فارس میں سے ایک شخص اٹھے گا جو وہاں سے بھی کھینچ لے آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں، میری جتنے بھی خیرات ہیں علم کی یہ مولا علی کے جوڑوں کا صدقہ ہے. اتنا تعارف کافی ہے. ہم ان کے کیا ہیں جی؟ چاروں آئمہ کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کی. جس مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے نا، سنیے طالب علم کی شان کیا ہے. جس مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے اس مدرسے کے سامنے ایک دھوبی کی دکان تھی. وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ کام کرتا تھا. وہ بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک دن امام صاحب نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا اے بیٹے کیا بات ہے، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں یتیم ہوں، والد کا سایہ نہیں ہے، میری اکیلی والدہ ہے، وہی میری کل کائنات ہے، رشتہ داروں نے ہر طرح کا تعلق چھوڑ دیا ہے، ماں میری باپردہ ہے، وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے، ساتھ دھوبی کی دکان کے اوپر کام کرتا ہوں، شام کو جو جمع پونجی ہوتی ہے اس سے میں کھانا خریدتا ہوں اور لے کے جاتا ہوں، میں اور میری والدہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹے کل سے تو نے دھوبی کی دکان پر نہیں جانا، کل سے تو نے مدرسے میں آنا ہے. سنو مدارس کے فائدے کیا ہوتے ہیں یار، سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے علاقے میں ادارہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے یہ مفتی قسمت علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ پسماندہ علاقہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں حضور محسن پاکر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا سردار، نام تو سنا ہوگا نا فیصل آباد والوں کا، تو مولانا سردار صاحب فرماتے تھے بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہو جناب پتھر شتر لگے، فرمایا بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، پڑھنے والا استاد ہو، پڑھنے والے شاگرد ہو، درخت کے نیچے بھی بیٹھے ہو مدرسہ ہے. ہاری بات سمجھ پڑھانے والے استاد تو درخت کے نیچے بیٹھ جائے وہی مدرسہ ہے. اب سنیے ذرا، میں کل کائنات میری والدہ ہے، سارا دن دھوبی کی دکان کے اوپر کام. فرمایا کل کو تو دھوبی کی دکان پر نہیں جانا، کل کو تو نے مدرسے میں آنا ہے. وہ بچہ نے دھوبی کی دکان چھوڑ دی. 2-3 گزرے، ماں نے پوچھا خرچہ، کہا کون سا خرچہ؟ کہا دھوبی کی دکان پہ نہیں جاتے. کہتا نہیں میں تو امام صاحب کے پاس مدرسے جاتا ہوں. ماں نے باپردہ ہوئی اور آ کر امام اعظم کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ نے میرے بیٹے کو کس طرف لگا دیا، میری کل کائنات یہی تو ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اور میرا شوہر بھی نہیں ہے. فرمایا ہم یہ کمائے گا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے، کس کام کی طرف اس کو لگا دیا ہے. امام صاحب نے فرمایا اللہ کی بندی
تو نے اس کو لوگوں کے کپڑوں کے میل دھونے کے لیے لگایا ہوا ہے، یہ تو لوگوں کے دلوں کے میلوں کو دھو دے گا۔ اور فرمایا رہی بات خرچے کی، اس کا بھی میں اٹھاؤں گا، تمہارا بھی میں اٹھاؤں گا، تیرا کام اس کو مدرسے بھیجنا ہے۔ وہ بچہ پڑھتا رہا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا نا تو وقت کے بادشاہ کو ایک علمی، فکری، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے چیف جسٹس کی ضرورت پڑ گئی۔ 10 بچوں نے امتحان دیا اور وہ جو بچہ دھوبی کی دکان کے اوپر کام کرنے والا تھا وہ بچہ سلیکٹ ہو گیا، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ جانتے ہو دنیا اس بچے کو کس نام سے جانتی ہے؟ آج دنیا اس کو قاضی القضاء حضرت امام ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا جی قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ کچھ دیتا نہیں ہے؟ یہاں پر ہم 4 بندوں میں بیٹھ جائیں نا تو میری عادت نہیں ہے میں تنقید ہوں، ہم تنقید سے بہت آگے نکل چکے ہیں، تنقید اصلاح کرنا۔ 4 بندے بیٹھ جائیں نا تو کہتے ہیں اے مولوی کھاندے بہت، ایسے ہی ہے نا، ذرا مسکرائیے تو صحیح نا، اے مولوی کھاندے بہت۔ اگر کہیے نا بچے کو مولوی بنا دو، کہتے کھان کے کتوں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ کیا بات ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مانگتے کا بلا ہو۔ میری ماں فرمائے لب واہ آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چلیے رجب شریف کے حوالے سے یہ 2 مضمون ہو گئے، صرف میں نے 5 دن پاک کی نسبت سے 5 مضمون پورے کر دیے۔ اتنا ٹائم آپ تھک تو نہیں گئے؟ ورنہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں صحیح۔ چلو آئیے میں صرف ٹچ دیتا چل، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر بالوں تک میں پکا سنی ہوں۔ میں وہ سنی ہوں جو میری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کعبہ شریف کے آنگن میں مقدس ہستی کی پیدائش ہوتی ہے۔ آنگن کعبہ کا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کا ہے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ بچہ آنکھیں نہیں کھو رہا، شاید اس کی پیدائشی طور پر بینائی جو ہے وہ رونما نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی رخ مصطفیٰ کو دیکھا آنکھیں کھل گئیں۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ مقدس عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اس لیے آپ کو کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا چہرہ ہے مصطفیٰ۔ جلدی جلدی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یار جو علی دا نا آئیے نا ادو ذرا جون کے گیا کرو۔ 6ویں پوڑی تے بہ کے جھوٹ بولی جاندے تے اگے بندے مرن والے ہوئے ہوندے ہیں۔ اسی تانوں پہلی پیوڑی تے بہ کے سچیاں گلاں دسیاں، تسی پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہندے۔ جلدی سے چلنے لگا ہوں، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ امام علی مرتقی ہندی نے کنز الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی افضل الخلق بعد الرسول تاجدار صداقت حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بنا ہوا گوشت، روسٹ شدہ گوشت، اس کو البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک گوشت لایا تھا بھنا روسٹ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا باری تعالیٰ جو تجھے بڑا ہی پیارا ہے اس کو بھیج دے
ताकि मैं उसके साथ खाना खाऊं। थोड़ी देर गुजरी थी तो मौला अली आ गए। और मौला मुदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपके मुनाक़बात को पढ़कर देखें तो हमें ये भी मिलता है कि जब आप छोटे से थे ना, 8 या 10 साल की उम्र के थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुहिम पर जाते या तबलीग के लिए जाते तो आप दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर का इंतजार फरमाते, तकते रहते कि हुजूर यानी उदास हो जाता। तो सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो देखते अली मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं वो पोजीशन तो नहीं बना सकता, समझा सकता हूँ। सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों घुटने जमीन पर लगाते, ऐसे खड़े होकर बाएं खोल देते और मौला अली दौड़कर सीने से लग जाते। एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। परेशानी होना, ये थी मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बेचैनी जब हुजूर चले जाते थे। अब वो भी मौका था, सरकारे कुनैन सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को एक मुहिम पर रवाना किया। और जब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल की आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर ने अपने गोरे गोरे हाथ उठा लिए और पता क्या कहा, या बारी ताला तब तक मुझे मौत ना आए जब तक अली को मैं फिर ना देख लूं। ठीक है जी, अब आइए उस अकीदे की तरफ जिधर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। साडे सियाने कहंदे आ कि मालका दे सामने बोली दा नहीं, जड़ा बोले वो अदब वाला नहीं हुंदा, वो बेअदब हुंदा। ते जड़ा बंदा बेअदब हुंदा ना ओदा ईमान है जाया हो जाता। वला किल्ला तशउरून, तुहानू खबर ही नहीं रहनी किधर गए तुहाडे अमाल। हमारा दीन हमें अदब सिखाता है। सईदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब से मुझे पता चला है ना कि सैयदुल सियाज फर्दुल अफराद गौसुल गवास पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी गौसे संदानी कंदील नूरानी शहबाज़ मकानी सीरत नूरानी सूरत नूरानी गौसे कुनैन मुगीसे दारैन गौसे अर्ज़ व समा हुजूरपुर नूर मीरा महियुद्दीन अशेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी हुसैनी जिलानी गिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे किसी ने 11वीं शरीफ दी एक भी चमची खाधी है ना खीर दी, सुभान अल्लाह उची कहे सुभान अल्लाह। इत्थे ते देगां दियां देगां अंदर गईयां, तुसीं फेर भी नहीं बोलदे। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। सईदी आला हज़रत फरमाते हैं जब से मुझे पता चला ना कि बगदाद की सिमत ये है, तब से मैंने कभी उस पाँव नहीं की है। बात समझ रहे हैं? साडे बुजुर्ग ते पासियां दा भी लिहाज रखते सी कि मेरे ऐस पासे कौन, मेरे ऐस पासे कौन सी। यहाँ पर मैं दायां बायां शायद नहीं बोलूंगा, मैं सज्जा खबा, समझते सज्जे खबा, सज्जा खबा पासा नहीं बोलांगा। मैं कहूँगा सईदी आला हजरत वो पासों का लिहाज रखते थे कि मेरे ऐस पासे है तो मेरे ऐस पासे है वा ते हुजूर दे दिल वाले पासे जेड़े दो लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंदर वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़े हुजूर दे दिल वाले पासे लेटे हुए ने उन्हां दा अदब कितना जरूरी है। सुभान अल्लाह कहिए आपको आला हज़रत शेर सुभान अल्लाह। सईदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो के हबीब। सारे जरा मिल के पढ़ लो मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। जरा हाथों की पढ़ो मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी
پر عقیدہ ہے مال کا دگے بولی دا ماں بولو مال کا دگے بولی دا نہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضائے محمد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ تو جھنڈا کس کو ملا پتہ ہے؟ میں یہاں پر ایک اور نکتہ جھنڈا کس کو ملا جی؟ مولا علی۔ ذرا علی کا نام علی جھنڈا کس کو ملا؟ علی کو۔ اگر کوئی مفتی مولوانا اٹھ کے یہ کہے علی کو جھنڈا کیوں ملا؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام کی وہ رات شوق سے گزری بے چینی میں نہیں الفاظ کے انتخاب کہاں سے گزری جی؟ شوق سے کہ مجھے ملے۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ جب بتا پہلی دفعہ مدینہ شریف جائے نا تو اب ایئرپورٹ کو اترے تو شوق ہوتا ہے یہ گنبد خضرا ہوگا یہ جنت البقیع ہوگی یہ شوق ساری رات شوق سے گزری اور فرماتے ہیں مولا عمر پاک فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے ہر ایک کی تھی لیکن جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرما دیا اے عمر تسی ہر گل چ بول پیندے ہو بے ادبی سے نہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بات کرتا ہے میری عمر کی سختی میرے رب کو بڑی پسند ہے تے تسی ہر گل چ بول پیندے ہو تے ایتھے کیوں چپ رہے ہو کہہ دیندے کہ جناب میں بھی تے اللہ کے رسولہ پیار کرتا نا جھنڈا مینوں کیوں نہیں ملے تو پھر جب بندہ جو ہے وہ پوچھے گا نا مفتی قسمت علی خان صاحب سے تو یہ آگے سے پتا کیا کہیں گے مال کا دے کے بولی دا سبحان اللہ کہ یہ بات کو سمجھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے دروازے جو مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے بولو سوائے ابو بکر کے کوئی اٹھ کے کہے جی ابو بکر کا کیوں وہ کیوں کھلا رہے باقیوں کو کیوں نہیں تو جواب کیا آتا ہے مال کا دگے بولی دا سمجھے میری بات یہی جھگڑے ہیں نا یہی جھگڑے مال کا دگے بولی دا چلیے تھوڑا سا آگے فتح مکہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے اور آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو آپ نے گردن جھکائی ہوئی ہے فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں اب وہاں پر توجہ ہے جی آپ کی سبحان اللہ کہ یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں وہاں پر شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے مفتی اعظم مکہ و مدینہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے شہنشاہ صداقت بھی موجود تھے فاروق اعظم بھی موجود تھے عثمان ذو النورین بھی موجود تھے حیدر قرار بھی موجود تھے 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام موجود تھے تو سر نے کیا فرمایا بلال بلال چلیے چھت پر اذان دیجئے اور وہ بھی کعبے کی چھت پر یہاں پھر شعر نہ پڑھنا پڑے آپ سبحان اللہ نہیں ہے مجھے بتا دیا گا کہ ٹائم تھوڑا ہے یا رسول اللہ کدھر منہ کرنا ہے فرمایا میری طرف حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو تو وہاں پر کسی نے اعتراض کیا یہ تو حبشی النسل ہے ہم قریش والے ہیں ہم اچھے خاندان والے ہیں اذان کے لیے بلال کیوں کہا کسی اور کو کیوں نہیں کہا تو جب ان بزرگوں سے پوچھیں گے نا یہ تو یہ پتہ آگے سے کیا کہیں گے مال کا کے بولی دا مال بولی دا حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرض برکت لینے کے لیے آیا یہاں پر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ حضور بیمار